بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم عن عبد اللہ بن بسر رضی اللہ عنہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعرابیان فقال احدهما من خیر الرجال یا محمد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من طال عمره وحسن عمله وقال الآخر ان شرائع الاسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل رواہ مسند احمد۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دو بدو یعنی دیہاتی آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے محمد، لوگوں میں سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ مردوں میں سب سے بہترین مرد کون ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی عمر زیادہ ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں، حسین اعمال ہوں۔ اور دوسرے نے کہا، اے اللہ کے رسول، اسلام کے تقاضے تو ہم سے بہت زیادہ ہیں، یعنی شریعت کے احکام بہت زیادہ ہیں، لیکن کوئی ایسا جامع باب ہو، کوئی ایسا جامع عمل ہو جس کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں، جو ہماری بھلائی کا سبب بنے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ عز و جل کے ذکر سے، یاد سے تر رہے، یعنی چلتے پھرتے ہر وقت تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو۔ یہ آسان باب ہے، تو اس کے لیے نہ ہاتھ روکنا پڑتا ہے اور نہ ہی کام روکنا پڑتا ہے، نہ اس پہ وقت لگتا ہے۔ نماز میں ہاتھ روکنا پڑتا ہے، اور جو ہے روزہ ہے تو اس میں کھانا پینا یہ چیزیں چھوڑنا پڑتی ہیں، اور جتنی عبادتیں ہیں ان میں یہ اعمال جو کرتے ہیں تو انسان کا جسم متاثر ہوتا ہے۔ لیکن یہ ذکر ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان جو ہے کام نہیں چھوڑنا پڑتا، چلتے پھرتے کام کرتے ہر وقت ذکر کر سکتے ہیں۔ اور جو ہے اس سے اور بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو اس کو میں اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جو کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اور جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر جاتا ہوں، یعنی ایک بالشت قریب آتا ہے تو ہاتھ میں ایک ہاتھ قریب جاتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں دو ہاتھ، اور جو چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس طرف دوڑ کر چلتی۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ دوسری روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كل نبی سأل سؤلا او قال لكل نبی دعوت قد دعا بها فاستجیب فجعلت دعوتی شفاعة لأمتی یوم القیامہ، رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے ایک سوال کیا ہے، یا فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے لیے ایک دعا تھی، جو دعا انہوں نے مانگی اور ان کی دعا قبول ہو گئی، لیکن میں نے اپنی دعا کو بچا کر رکھا ہے اپنی امت کے لیے، جو کہ قیامت کے دن میں دعا کروں گا۔ یعنی کوئی جب چیز انسان کو ملتی تو آدمی فوراً اس کو استعمال کر لیتا ہے، کسی نہ کسی کام میں لے آتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ ضرورت نہیں محسوس فرمائی جتنی آخرت میں ضرورت ہوگی ایک امتی کے لیے آپ علیہ السلام کی دعا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی ہے، جو میں قیامت کے دن دعا کروں گا۔ اور کیا کلمات ہوں گے اس دن، اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائیں گے، سکھائیں گے۔ اس لیے جو ہے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کی شفقت اور محبت کو سامنے رکھتے ہوئے دل سے محبت کرنا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، کوئی بھی سنت ہم سے چھوٹے نہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے پھرتے ہر وقت درود شریف پڑھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ دعا، اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، آپ علیہ السلام نے اپنے لیے نہیں مانگی، اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگی، وہ دعا اپنے گھر والوں کے لیے نہیں مانگی بلکہ اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور الفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا